یہ جو چٹانیں نظر آ رہی ہیں ان کے عقب میں غار بھی ہو سکتے ہیں، جوناتھن نے خیال ظاہر کیا، اور ان غاروں میں دوسرے لوگ بھی۔ بوڈ نے کہا، نہیں مسٹر بوڈ، یہ ممکن نہیں، کیونکہ اگر دوسرے لوگ موجود ہوتے تو کم از کم فائرنگ کی آواز سن کر ضرور باہر نکل آتے، یا اگر ہمارے سامنے نہ آتے تو اطراف میں چھپے ہوئے ہوتے، اور اب تک ہمیں گولیوں کا نشانہ بنایا جا چکا ہوتا۔ میکنو نے سمجھداری کی بات کی، یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے چیف کہ اس آدمی کا تعلق ان لوگوں سے نہ ہو جنہیں رات کو پیغام دیا گیا تھا۔ ویسے اس رائفل کو دیکھیں جس سے وہ ہم پر گولیاں برسا رہا تھا، میرا خیال اس پر کوئی نشان نہیں۔ بوڈ نے رائفل میری جانب کر دی اور میں رائفل کا جائزہ لینے لگا۔ جدید ساخت کی آٹومیٹک رائفل تھی، لیکن اس پر کہیں کسی کمپنی کا کوئی نشان نہیں تھا، اور اس قسم کے ہتھیار ایسے ہی لوگوں کو دیے جاتے ہیں جنہیں کوئی خفیہ کام سر انجام دینا ہوتا ہے۔ ہمیں تلاش کے باوجود رائفل پر کوئی نشان نہیں ملا تھا۔ بہرحال لاش کو وہاں سے گھسیٹ کر اسی چٹان کی آڑ میں ڈال دیا جہاں سے وہ گولیاں برسا رہا تھا۔ اس شخص کی قومیت کے بارے میں بھی کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا، لیکن یہ بات تو طے تھی کہ وہ افریقی نہیں تھا۔ میں نے میکنو سے کہا کہ وہ چاروں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر یہاں لے آئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میکنو گھوڑے لیے ہوئے ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ اس کے بعد اس نے ڈھلان پر سفر شروع کر دیا جو سامنے کی سمت پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے بعد ٹیلے نظر آ رہے تھے جن کے عقب میں ہمیں غار کا شبہ تھا۔ ہم نہایت محتاط انداز میں گھوڑوں کی لگامیں پکڑ کر سفر کر رہے تھے۔ ڈھلان لمبی اور دشوار گزار تھی، لیکن بالآخر ہم ان پہاڑی ٹیلوں تک پہنچ گئے جن میں ہمارے اندازے کے مطابق غار ہو سکتے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بعض ٹیلوں میں غاروں کے دانے نظر آ رہے تھے، لیکن وہاں کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ ہر طرف خاموشی کا راج تھا، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہاں کسی انسان کا گزر نہیں ہوا ہو، لیکن انسان تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ میکنو نے پروفیسر جوناتھن کے ساتھ ایک دو غاروں میں جا کر بھی دیکھا اور واپس آ کر بتایا کہ غاروں میں کچھ بھی نہیں، وہ بالکل خالی اور سنسان پڑے ہیں۔ یہاں تک کہ پروفیسر جوناتھن نے ٹارچ روشن کر کے ان غاروں کے فرش کا بھی جائزہ لے لیا جس پر انسانی قدموں کے نشان تک نظر نہیں آئے۔ ٹیلوں کا یہ سلسلہ دور تک چلا گیا ہے مسٹر جوناتھن، میں نے کہا۔ آخر یہ شخص کہیں نہ کہیں سے تو آیا ہی ہوگا جس نے ہم پر گولیاں برسائی تھی۔ ظاہر ہے، پروفیسر نے پرخیال لہجے میں کہا۔ ایک بات بتائیں پروفیسر، کیا آپ کی مشین اب بھی اسی فریکوینسی پر سیٹ ہے جس پر ہم نے وہ پیغام سنا تھا؟ ہاں بالکل، پروفیسر نے چونک کر کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر کوئی پیغام کہیں نہیں بھیجا گیا؟ یقیناً یہی بات ہے۔ میں نے مشین کو خاص طور سے اس فریکوینسی پر سیٹ کر دیا تھا جس کے ٹرانسمیٹر یہ لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ مشین آٹومیٹک ریکارڈنگ بھی کر سکتی ہے اور ہمیں اطلاع بھی دی جا سکتی ہے۔ ریکارڈنگ؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں، سمتوں کی ریکارڈنگ، پروفیسر جوناتھن نے جواب دیا۔ کیا آپ کی یہ مشین عمر عیار کی زنبیل نہیں پروفیسر؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا؟ پروفیسر نے چونک کر مجھے دیکھا۔ یہ نیا نام استعمال کیا ہے تم نے، میں نہیں سمجھا۔ آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے، میں نے بدسور مسکراتے ہوئے کہا۔ خیر چھوڑیے، تو پھر اب کیا خیال ہے؟ یہاں رکنا تو بے مقصد ہے، ہم لوگوں کو چلنا چاہیے۔ ہاں یقیناً، یہاں اب رکنا مناسب نہیں، پروفیسر نے کہا۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیا ہمیں اب اس سمت کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر ہم انہی لہروں کی سمت سفر کرتے رہیں جن کی نشاندہی ہماری مشین نے کی ہے تو پھر یہ سامنے ہی کا رخ زیادہ موزوں ہے، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ ان ٹیلوں میں سے کسی بھی ٹیلے کی آڑ میں وہ غار ہو سکتا ہے جہاں سے اس مردہ شخص کے ساتھی برآمد ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے گھوڑوں کو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر رکھنا چاہیے اور آگے پیچھے سفر کرنا چاہیے تاکہ اگر کوئی دشواری پیش آئے تو صرف ایک ہی شخص اس سے متاثر ہو۔ میں نے یہ ہدایت دی اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ ہم نے 10-10 گز کے فاصلے پر اپنے اپنے گھوڑے لیے اور آگے کی جانب سفر شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی ہم لوگ اپنے گھوڑوں کی پوزیشنیں بدلتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ان پہاڑی ٹیلوں کے درمیان تقریباً 2 گھنٹے سفر میں ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جو پریشان کن ہوتا۔ اتفاق کی بات یہ تھی کہ ہم جس سمت سے گزرے وہاں ٹیلوں میں کوئی غار بھی نظر نہیں آیا تھا جس سے یہ شک پیدا ہوتا کہ یہ ان لوگوں کی کمی گاہ ہے۔ بوڑھ نے راستے میں اس بات کا اظہار خاص طور سے کیا تھا، چیف یا تو ہم اس جگہ کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ آئے ہیں جہاں اس شخص کا قیام تھا، یا پھر یہ ممکن ہے کہ وہ ہماری اس گزرگاہ کے درمیان نہ ہو، کیونکہ اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ یہ شخص یہاں تنہا تھا اور کسی گزرنے والے کے بارے میں کسی کو اطلاع دیتا تھا تو بھی اس کی کوئی نہ کوئی کمی گاہ تو ضرور ہوگی۔ وہاں ٹرانسمیٹر بھی ہوگا اور اس کے کھانے پینے کی اشیاء بھی، ورنہ اس ویرانے میں زندگی گزارنے کا اور کیا ذریعہ ہو سکتا ہے؟
کیا صرف ایک رائفل، ایک پسٹل، ایک چاقو یا کرنسی نوٹ، یا پھر یہ پائپ اور تمباکو؟ ہرگز نہیں چیف، کوئی نہ کوئی ایسی جگہ ضرور رہ گئی ہے جسے ہم نے درمیان میں چھوڑ دیا ہے۔ یقیناً ایسا ہی ہے بوڈ، میں مانتا ہوں، لیکن اس بات کا تو تم اقرار کرو گے کہ یہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، یا اگر تھا تو اب نہیں، کیونکہ اس کھلے علاقے میں دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اب وہ لوگ کسی ہیلی کاپٹر میں تو ہمارا تعاقب نہیں کر رہے ہوں گے نا؟ اور اگر ہیلی کاپٹر بھی ہوتا تو کم از کم اس کی آواز تو ضرور سنائی دیتی اور وہ نظر بھی آتا۔ پروفیسر جوناتھن نے اپنا پیڈو دیکھتے ہوئے کہا، اس کے باوجود میں جس سمت میں سفر کر رہا ہوں وہ ان اشاروں کے مطابق بالکل درست ہے، کم از کم 20 میل کی رینج میں نے ان کی سمت کا تعین کر لیا ہے اور ہم صحیح راستے سے نہیں ہٹے ہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ چلتے رہیں اور انتظار کریں کہ وہ کوئی دوسرا پیغام نشر کریں۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ کم از کم یہ اندازہ تو ہو گیا ہے ہمیں کہ اسٹیفن بریکوڈا یا اس کا کوئی کیمپ ان علاقوں میں ضرور کہیں موجود ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کا فاصلہ 100 میل سے زیادہ ہو۔ کیا آپ اس بات کا تعین نہیں کر سکتے پروفیسر کہ یہ پیغام کتنے فاصلے سے نشر کیا گیا تھا؟ نہیں، مجھے اس کی کمی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ گھوڑے بیچارے ہمارا ساتھ مسلسل دیے جا رہے تھے، ابھی تک ان کے انداز میں تھکن نہیں پیدا ہوئی تھی، اور ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اگر موسم نارمل رہا تو گھوڑے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جگہ جگہ ان کے لیے خوراک کا بندوبست ہو جاتا تھا، جس کی یہاں صحرائے اعظم میں کمی نہیں تھی۔ اب ٹیلوں کا علاقہ پیچھے رہ گیا تھا اور شام ہونے لگی تھی۔ یوں بھی سفر کی رفتار بہت زیادہ تیز نہیں رکھی گئی تھی۔ پھر ہم نے ایک جگہ قیام کے لیے منتخب کر لی۔ ایک بڑا سا ٹیلا پشت پر تھا اور اس کے درمیانی کٹاؤ میں ہم آسانی سے سما سکتے تھے۔ گھوڑوں کو بھی اسی جگہ محفوظ کیا جا سکتا تھا، لیکن آگ وغیرہ جلانے کا اول تو کوئی بندوبست نہیں تھا، اور اگر بندوبست ہوتا بھی تو ہم آگ روشن کرنے کی جرت نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح تو ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا جاتا۔ وقت پرسکون رہا اور دوسری صبح ہم نے دوبارہ سفر کا آغاز کر دیا۔ پروفیسر جوناتھن نے بتایا کہ اس کے متعین کردہ 20 میل شاید دوپہر تک پورے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو بھی جگہ ملے گی وہاں قیام کرنا ہوگا اور کسی دوسرے پیغام کا انتظار کرنا ہوگا۔ سفر جاری رہا اور بالآخر 20 میل پورے ہو گئے۔ جس جگہ ہم لوگ موجود تھے وہاں اچھا خاصا جنگل تھا، کہیں کہیں ٹیلے بھی موجود تھے۔ موسم سرد ہو گیا تھا اور تیز ہوائیں چل رہی تھیں، جن کی وجہ سے لباس کا ہمیں خاص طور سے بندوبست کرنا پڑا۔ معمول کے مطابق ہم لوگ اپنی اپنی ڈیوٹیوں پر الرٹ تھے۔ 3 آدمی سو گئے تھے، 1 آدمی جاگتا رہا، اور یہ پروفیسر جوناتھن تھا۔ باقی لوگوں کو ذرا زیادہ ہی نیند آ گئی تھی، کیونکہ جب صبح کو میری آنکھ کھلی تو 5 بج چکے تھے، اور پروفیسر جوناتھن اپنی جگہ الرٹ تھا۔ بوڈ اور میکنو کو اس نے ان کی ڈیوٹی کے وقت نہیں اٹھایا تھا۔ میرا نمبر ان دونوں کے بعد تھا، لہذا میں بھی دیر تک سوتا رہا تھا۔ جوناتھن کی اس مشقت پر مجھے افسوس ہوا اور میں جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ یہ غلط بات ہے مسٹر جوناتھن، میں نے کہا۔ کیا مطلب؟ آپ اب تک جاگ رہے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ڈیوٹی کا وقت ختم ہونے پر ان لوگوں کو اٹھا دیتے۔ بھائی، انسان زندگی میں جس قدر مشقت کر لے خود اسی کے لیے فائدے مند ہوتی ہے۔ یہ لوگ ایسی مست نیند سو رہے تھے کہ مجھے ان میں سے کسی کو اٹھاتے ہوئے دکھ محسوس ہوا۔ تاہم کوئی بات نہیں، ابھی 5 بجے ہیں، اب میں آرام کیے لیتا ہوں۔ تم تو اب جاگ ہی گئے ہو۔ میں نے پروفیسر کو سونے کے لیے ہدایت کر دی اور وہ تھوڑی دیر بعد سو گیا۔ پھر خوب دن چمک اٹھا تھا جب بوڈ اور میکنو جاگے۔ وہ بیچارے بھی شرمندہ نظر آ رہے تھے۔ مجھے ڈیوٹی پر الرٹ دے کر انہوں نے وہی باتیں مجھ سے کی جو میں نے پروفیسر سے کی تھی، اور میں ہنس پڑا۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں 5 بجے جاگا ہوں، اور اس وقت تک بیچارہ پروفیسر ڈیوٹی دیتا رہا۔ ویسے یہ غلط ہے چیف، ہر شخص کو اس کی ذمہ داری پوری کرنے دی جائے۔ چلو ٹھیک، تم اپنی سزا اسی طرح پوری کر لو کہ جلدی سے ناشتہ تیار کر لو، میں نے بوڈ سے کہا، اور بوڈ الرٹ ہو کر اپنا کام کرنے میں مصروف ہو گیا۔ ہم نے ناشتہ کیا اور یہ دیکھ کر ذرا سی تشویش ہوئی کہ اب ہماری کھانے پینے کی اشیاء زیادہ عرصے تک ہمارا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ ہر چیز آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس لیے ہم لوگوں نے آپس میں اور طے یہ کیا کہ اب راستے میں جو چیز بھی کھانے پینے کی دستیاب ہو سکے گی اسے حاصل کریں گے۔ خاص طور سے گوشت کا بندوبست کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا، کیونکہ اس کا حصول مشکل نہیں تھا۔ اس کے علاوہ پانی کی بھی فکر تھی۔ حیرت کی بات ہے چیف کہ ان راستوں پر ہمیں کوئی افریقی بستی نہیں مل سکی۔ اگر ایسی کوئی بستی مل جائے تو وہاں سے ہمیں کھانے پینے کی چیزیں ضرور دستیاب ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، قدرت ہمارے لیے جو راستے منتخب کرے گی ہم ان سے الگ تو نہیں ہٹ سکتے، میں نے کہا۔ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد ہم نے گھوڑوں کو گھاس کھلائی
پانی پلایا اور اس کے بعد ان پر سوار ہو کر آگے بڑھنے لگے۔ میں نے پروفیسر جوناتھن سے پوچھا کہ کیا اس نے اپنی ٹرانسمیٹر مشین پر کوئی نیا پیغام سنا، تو پروفیسر جوناتھن نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے چونک پڑا۔ آپ نے اس بارے میں کوئی ذکر تو نہیں کیا؟ تم نے پوچھا ہی نہیں، اور پھر اس وقت مجھے بہت شدید نیند آ رہی تھی، پروفیسر نے کہا۔ کیا پیغام تھا؟ اس شخص کا مسئلہ حل ہو گیا، وہ صرف ایک پوائنٹ کا چوکی دار تھا۔ ان لوگوں کو توقع تو نہیں تھی کہ ہم لوگ اس پوائنٹ کی طرف نکل جائیں گے، لیکن شاید ابھی تک انہیں اس پوائنٹ کے چوکی دار کی موت کا علم نہیں ہوا۔ اس بات پر حیرت کا اظہار کیا گیا تھا کہ پوائنٹ 9 سے کوئی جواب نہیں ملا، بلکہ چند لوگوں کو ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ پوائنٹ 9 کا جائزہ لے لیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کو ہماری سمت کا اندازہ ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن ہم جتنا فاصلہ طے کر کے آ چکے ہیں، اس فاصلے کو ان کے لیے جلد عبور کرنا آسان نہیں۔ اب آگے چل کر ہمیں بائیں سمت کا رخ اختیار کرنا ہے، پروفیسر نے کہا۔ آپ کی مشین اس سمت کا اشارہ کرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، پروفیسر گردن ہلاتے ہوئے بولے۔ ایک سوال اور کرنا چاہتا ہوں پروفیسر، کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ کسی طرح ہم ان کا پیغام سن رہے ہیں؟ بظاہر تو اس کا کوئی امکان نہیں۔ میرا مطلب ہے آپ کی یہ مشین اپنا کوئی اشارہ تو نہیں چھوڑتی، یہ صرف ریسیور ہے، اس میں نشریاتی نظام ہی نہیں ہے جس کی بنا پر یہ اندازہ ہو سکے کہ کوئی مشین ان کی گفتگو میں مداخلت کر رہی ہے۔ گڈ، یہ اچھی بات ہے۔ پروفیسر کے بتائے ہوئے راستے پر پہنچنے کے بعد ہم لوگ بائیں سمت گھوم گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا درہ تھا جس کے دونوں سمت چٹانی ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ درے میں سے کسی قدر گہرائی تھی۔ ہم اس گہرائی میں اترتے چلے گئے اور تقریباً 4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد بلندی پر چڑھنے لگے۔ جب اس درے کا اختتام ہوا تو ہمیں پتھریلے ٹیلوں کا ایک سلسلہ نظر آیا جن کے درمیان قدرتی پھولوں کے تختے لگے ہوئے تھے۔ یہاں آس پاس خودرو جنگلی پھولوں کے درخت تھے جن کے بارے میں یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ پھل کیا حیثیت رکھتے ہیں، لیکن خوراک کے ذخیرے میں کمی ہونے کی وجہ سے ہمیں ان پھلوں کی جانب راغب ہونا پڑا۔ چھوٹے چھوٹے تقریباً 2 انچ سائز کے پھل تھے جن کا رنگ اوپر سے زرد تھا اور اندر سے وہ گہرے سرخ نکلے۔ ان میں مالٹوں کی سی مٹھاس اور پانی موجود تھا۔ بہرحال یہ پھل ہمارے لیے اجنبی تھے۔ بیکنوں نے البتہ ہماری الجھن کی تردید کر دی۔ نہیں، افریقی زبان میں یہ پھل لوگوس کہلاتے ہیں اور چیف آپ انہیں بخوبی استعمال کر سکتے ہیں، بلکہ یہ انتہائی لذیذ اور توانائی بخش پھل ہیں۔ آپ انہیں کھا کر دیکھیے، آپ کو اپنے جسم میں ایک عجیب سی فرد کا احساس ہوگا۔ بیکنوں کا کہنا درست تھا۔ پھل یہاں اتنی تعداد میں موجود تھے کہ اگر ان کو کوئی توڑ کر جمع کیا جاتا تو کئی ٹرک بھر جاتے۔ ہم نے ضرورت کے مطابق انہیں توڑ دیا اور پھر وہاں سے آگے بڑھ گئے۔ پروفیسر جوناتھن کی نگاہیں اسی دوران چاروں طرف بھٹکتی رہی تھی۔ پھر اچانک انہوں نے قیام کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ ابھی ہمیں سفر کرتے ہوئے اتنا وقت نہیں گزرا تھا کہ قیام کی ضرورت پیش آتی۔ پروفیسر جوناتھن کے اصرار پر ہم سب آمادہ ہو گئے اور ایک جگہ منتخب کر کے ایک جگہ خیمہ لگا لیا۔ گھوڑے چرنے کے لیے چھوڑ دیے گئے اور وہ ہم سے زیادہ ذہین نکلے کیونکہ انہوں نے ہم سے آزادی حاصل کرتے ہی پھلوں والی جھاڑیوں پر منہ مارے تھے اور توانائی حاصل کرنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ پروفیسر جوناتھن اپنا وہی پیڈ سامنے رکھے ہوئے بیٹھا تھا اور پنسل سے اس پر کچھ نشان لگاتا جا رہا تھا۔ ہم سب آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ بوڈ چھوٹی چھوٹی کینکریوں سے زمین پر نشانات بناتا جا رہا تھا اور ان پر کینکریاں رکھتا جا رہا تھا۔ اس کا ذہن کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ پروفیسر تھوڑی دیر تک بیٹھا کاغذ پر حسابات لکھتا رہا اور اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک سمت بڑھ گیا۔ اطراف کے ماحول میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو ہمارے لیے تشویشناک ہوتی۔ صرف ان لوگوں کا خیال تھا جو بقول پروفیسر پوائنٹ 9 پر پہنچ کر مرنے والے کا سراغ لگا لیں گے اور پھر ہماری تلاش میں چل پڑیں گے، لیکن ابھی تک کسی کی آمد کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ پروفیسر ٹیلوں کی آڑ میں روپوش ہو گیا، غالباً چہل قدمی کر رہا تھا۔ 10 منٹ گزر گئے، پھر 15 اور 20 اور پھر دفعتاً ہمیں پروفیسر کی آواز سنائی دی۔ وہ چیخ چیخ کر مجھے پکار رہا تھا۔ ہم اس کی دوسری آواز پر ہی اٹھ کر الرٹ ہو گئے تھے اور اپنی رائفلیں سنبھال کر پروفیسر کی طرف دوڑ پڑے تھے۔ بیکنو پھرتی سے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا تھا اور وہاں کھڑے ہو کر چاروں طرف نگاہیں دوڑانے لگا۔ اسی نے پروفیسر کی طرف ہماری رہنمائی کی لیکن خود ٹیلے پر جمع رہا۔ میں اور بوڑھ پروفیسر کے نزدیک پہنچے تو پروفیسر ایک ٹیلے کی آڑ میں بنے ہوئے غار کے دہانے پر کھڑا نظر آیا۔ خیریت پروفیسر؟ میں نے مضطربانہ انداز میں سوال کیا۔ ہاں، بیکنوں کو بھی بلا لو۔ میں کسی بیرونی خطرے کی وجہ سے نہیں چیخا تھا۔ آؤ اندر آؤ۔
یہ غار تمہارے لیے یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگا، پروفیسر نے کہا۔ میں حیرت سے غار کے دہانے کی سمت دیکھنے لگا، پھر میں نے میکنو کو آواز دی اور بڈ کو وہاں چھوڑ کر پروفیسر کے ساتھ غار میں داخل ہو گیا۔ اندر تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن غار میں قدم رکھتے ہی پروفیسر نے ٹارچ روشن کر لی۔ ٹارچ کی روشنی غار کا جو اندرونی منظر پیش کیا اسے دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ٹارچ کی روشنی ایک ایسے حصے کو منور کر رہی تھی جہاں کافی سامان موجود تھا، خوراک کے ڈبے، کھانے پینے کی دوسری اشیاء، آئل اسٹوو، کیروسین آئل کے خاص قسم کے سربم اور ڈبے اور چند برتن وغیرہ۔ ابھی میں ان چیزوں کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دفتن مجھے ایک کرا سنائی دی اور میں اچھل پڑا۔ تب آہستہ آہستہ پروفیسر کی ٹارچ کی روشنی کا دائرہ اپنی جگہ سے حرکت کر کے دو انسانی جسموں پر مرکوز ہو گیا۔ دونوں جسم گٹری کسی شکل میں پڑے ہوئے تھے۔ میں بھی اختیار آگے بڑھا، انہوں نے قریب سے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں عورتیں تھیں۔ میں نے حیران انداز میں پلٹ کر پروفیسر جوناتھن کی شکل دیکھی، لیکن اس کا چہرہ تاریکی میں ہونے کی وجہ سے اس کے تاثرات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکا۔ اسی وقت بوڈ اور میکنو بھی اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی ٹارچیں روشن کر رکھی تھی، جن کی وجہ سے غار کا ماحول کچھ اور منور ہو گیا۔ ان میں سے کسی نے صورتحال معلوم کرنے کے لیے زبان کھولی ہی تھی کہ ان کی نگاہیں بھی ان انسانی جسموں پر پڑ گئی۔ بوڑھ نزدیک آ گیا اور اس نے حیران انداز میں کہا، او میرے خدا، لاشیں! اسی وقت ایک لاش میں اچانک جنبش ہوئی اور اس نے دونوں ہاتھ زمین پر ٹکا کر اٹھنے کی کوشش کی۔ پھر دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے ایک دہشت زدہ چیخ نکلی اور وہ پھر زمین پر گر پڑی۔ اب اس کے بدن میں نمایاں لرزش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ آنکھوں پر رکھ لیے اور دہشت زدہ لہجے میں چیخنے لگی، معاف کر دو، معاف کر دو ہمیں، کیا ملے گا تمہیں ہم دونوں کو زندگی، کیا ملے گا ہم دونوں کی زندگی لے کر تمہیں، کیا ملے گا، خدا کے لیے معاف کر دو۔ اس آواز میں بڑی بے بسی اور دہشت کا عنصر نمایاں تھا۔ پروفیسر نے گہری سانس لی اور پھر اس کے قریب پہنچ گیا۔ اٹھ کر بیٹھ جاؤ، وہ بولا، ہم تمہارے دشمن نہیں اور تمہاری زندگی نہیں لینا چاہتے۔ جھوٹ بولتے ہو، بکواس کرتے ہو، تم نے میرے پپا کو مار ڈالا اور تم میں کچھ نہیں جانتی، یقین کرو میں کچھ نہیں جانتی۔ اگر میں کچھ جانتی ہوتی تو تمہیں سب کچھ بتا دیتی۔ مجھے اپنی اور کینس کی زندگی عزیز ہے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو۔ میں کہتا ہوں اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور اپنے آپ کو سنبھالو۔ ہم نہیں وہ جو تم سمجھ رہی ہو، ہم تو اتفاقیہ طور پر تم تک پہنچ گئے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو لڑکی، پروفیسر سرد لہجے میں بولا۔ میں ٹارچ کی روشنی میں ان دونوں کا جائزہ لے رہا تھا۔ دوسری لڑکی بھی زندہ تھی اور غالباً گہری نیند سو رہی تھی، کیونکہ اس سوال پر بھی اس کے بدن میں جنبش نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی نے چہرے سے ہاتھ ہٹا لیے۔ پروفیسر کی ہدایت پر ٹارچ کی روشنی کا دائرہ اس پر سے ہٹا لیا گیا تھا۔ آؤ ہمارے ساتھ باہر آؤ، باہر چل کر تم سے بات چیت کی جائے گی۔ پروفیسر نے کہا، نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی، تم دھوکہ دے رہے ہو مجھے، تم غلط فہمیوں کے شکار ہو۔ جو کچھ بھی جانتے تھے وہی لوگ جانتے تھے، ہم تو صرف تفریحاً ان کے ساتھ چلے آئے تھے، افریقہ کو دیکھنے کے شوق میں۔ ہم کچھ نہیں جانتے، یقین کرو، میں اور کینس اس سلسلے میں بالکل لا علم ہے۔ تمہیں سمجھانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ باہر آؤ لڑکی، تمہارے فائدے ہی کی بات ہے۔ ٹھہرو، میں کینس کو جگا دوں، لڑکی کانپتی ہوئی آواز میں بولی اور پھر دوسری لڑکی کو ہلانے لگی۔ کینس اٹھو، اٹھو، کینس جاگ جاؤ، ہم ایک بار پھر خطرات میں گر چکے ہیں، جاگ جاؤ کینس، بمشکل تمام۔ دوسری لڑکی جاگی اور آنکھیں ملتی ہوئی اٹھ گئی۔ بوڑھ نے میکنو کی طرف رخ کر کے آہستہ سے کچھ کہا تھا۔ الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ سکے تھے، لیکن میکنو تو ویسے بھی پتھریلا انسان تھا، بہت کم کسی بات سے متاثر ہوتا تھا۔ بمشکل تمام ہم لڑکیوں کو باہر نکال کر لائے۔ اب ہم نے ان کا حلیہ غور سے دیکھا۔ بوزیدہ لباس تھے، بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن دونوں بے حد خوبصورت تھی اور کسی یورپین نسل ہی کی لڑکیاں معلوم ہوتی تھی۔ زبان بھی شائستہ قسم کی انگریزی تھی، جسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ انگریز ہیں۔ دونوں کے چہرے خوف کی اماجگاہ بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے گہری نگاہوں سے مجھے، پروفیسر کو، پھر بڈ اور میکنو کو دیکھا۔ پھر وہ لڑکی جس سے پروفیسر کی گفتگو ہوئی تھی خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر دوسری لڑکی سے بولی، کینس، یہ واقعی وہ لوگ نہیں ہیں، ان میں سے کوئی بھی وہ نہیں۔ سنیے مسٹر، کیا واقعی آپ کا تعلق ہمارے دشمنوں سے نہیں ہے؟ ایک ہی جملے کو بار بار دہراتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، پروفیسر نے کہا۔ میں لیزی ہوں، لیزی والٹر جون۔ والٹر جون ہمارے ڈیڈی تھے اور ہم، لیکن آپ لوگ کون ہیں؟ مہم جو صحرائے اعظم میں مہمات سر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ شکار اور ہاتھی دانت کی تلاش ہمارا مشغلہ ہے۔ تم مجھے جوناتھن کے نام سے پکار سکتی ہو۔
یہ مسٹر اے لی ہیں اور یہ میرے ساتھی بڈ اور میکنو۔ پروفیسر جوناتھن نے اسے بتایا، پلیز جناب ہماری مدد کیجیے، اگر آپ واقعی ہمارے دشمنوں میں سے نہیں ہیں تو ہماری مدد کیجیے، ہم سخت مصیبت کا شکار ہیں، میرے ڈیڈی ان کے ہاتھوں مارے جا چکے ہیں۔ پپا بہت اچھے انسان تھے، بہت خوش مزاج اور بہت بہادر، لیکن خدا غارت کرے میتھائس کو پپا جیسے انسان کی جان لے لی۔ اس نے پپا کے بدن کو گولیوں سے چھلنی کر ڈالا تھا۔ میرے پیارے پپا کو بہت اچھے پپا تھے۔ لیڈی والٹر جون سسکیاں لینے لگی اور پھر اس کی آواز تیز ہونے لگی۔ پروفیسر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سوری لیڈی، مجھے بہت افسوس ہے، ہم سب کو بہت افسوس ہے، لیکن یہ میتھائس کون ہے؟ ہمارے پاپا کا سیکٹری، سب کچھ پاپا نے اسے سونپ کر بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس قسم کے لوگ قابل بھروسہ نہیں ہوتے، لیکن پاپا طبیعتاً بہت معصوم تھے۔ وہ گولیاں چلانا جانتے تھے لیکن دوستوں پر نہیں، اور دوستوں ہی نے انہیں دھوکہ دے دیا۔ بیٹھ جاؤ، مجھے اپنے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ۔ جناب آپ ہماری مدد کیجیے، ہمیں بس کسی ایسی جگہ چھوڑ دیجیے جہاں سے ہم اپنے وطن واپس جا سکیں۔ کہاں سے تعلق ہے تمہارا؟ آئرلینڈ سے۔ پاپا وہیں رہتے تھے، میتھائس ان کا اسسٹنٹ تھا۔ پاپا بہت سی مہمات سر کر چکے تھے اور اس بار بھی وہ صحرائے اعظم میں کسی خزانے کے چکر میں آئے تھے۔ ان کے پاس خزانے کا نقشہ موجود تھا، میتھائس ان کا اسسٹنٹ تھا۔ سارا گروہ اسی نے اکٹھا کیا اور یہیں پپا سے غلطی ہوگی۔ انہیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ میتھائس غدار بھی ہو سکتا ہے۔ تمام لوگ اسی کے ساتھی تھے اور پاپا یہ سمجھتے تھے کہ وہ سب ان کے غلام ہیں۔ پاپا نے خزانے کے بارے میں خاصی معلومات حاصل کر لی تھی، لیکن میتھائس نہیں چاہتا تھا کہ اس خزانے میں کسی اور کا بھی حصہ ہو۔ اسے تو صرف 10% ملنا تھا اور اس 10% میں اسے پورے گروہ کو بھی کچھ نہ کچھ دینا تھا۔ بھلا وہ یہ کیوں کر پسند کرتا کہ صرف 10% پر گزارا کرے؟ تو یہ کسی خزانے کا معاملہ ہے، پروفیسر نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ جناب عالی، آپ یقین کیجئے، ہم لوگوں میں سے کسی کو بھی اس خزانے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں۔ ہم نے تو ضد کر کے پپا کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ہم تو افریقہ کی زندگی دیکھنا چاہتے تھے۔ ہم بڑے ہولناک مصائب سے گزر رہے ہیں۔ آپ ہماری مدد کیجئے سر، آپ ہماری مدد کیجئے۔ بس کسی ایسی جگہ پہنچا دیجئے ہمیں جہاں سے ہم وطن واپس جا سکیں۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے، چاہے ہمیں بھیک ہی مانگنی پڑے۔ ہم کرائے کا بندوبست بھی کر لیں گے بیبی، اس کے لیے میں تم سے معذرت خواہ ہوں، چونکہ ہم جس خطے میں آ نکلے ہیں اس کے بارے میں ہمیں خود بھی کچھ معلوم نہیں۔ کیا تم ہمیں اس علاقے کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہو؟ نہیں، ہم کیسے بتا سکتے ہیں، ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تمہارا ذریعہ سفر کیا تھا؟ پہلے پاپا لینڈ روور میں آئے تھے، 3 گاڑیاں تھی ہمارے ساتھ، لیکن اس کے بعد جب لینڈ روور ناقابل عبور راستوں کے قریب پہنچی تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔ پھر ہم نے پیدل ہی سفر جاری رکھا۔ تم کافی سامان کے ساتھ اس غار میں موجود ہو۔ ہاں، یہ سامان میں نے ہمت کر کے اٹھا لیا تھا۔ کینس پر بھی میں نے کافی سامان بار کر دیا تھا۔ کیا کرتے، وہ لوگ ہمیں اپنی دانش میں باندھ کر چلے گئے تھے، لیکن ہم لوگوں نے چالاکی سے کام لیا۔ پورا قصہ کیا ہے؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ پاپا خزانے کے سراغ تک پہنچ چکے تھے، لیکن میتھائس ان سے غداری کر گیا۔ اس نے پاپا سے کہا کہ وہ اس خزانے میں ان کا حصہ نہیں چاہتا، چنانچہ وہ واپس لوٹ جائیں۔ پاپا بھی غصہ ور تھے۔ مقابلہ ہوا، لیکن سارے گروہ نے میتھائس کا ساتھ دیا اور میتھائس نے پاپا کے پورے بدن میں گولیاں ہی گولیاں اتار دی، اور اس کے بعد اس نے ہمیں ساتھ لیا اور وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ اس نے ہمارے ہاتھ پشت پر کس کر باندھ دیے تھے، لیکن اس سے غلطی ہو گئی تھی۔ پاپا نے نقشے کا تھوڑا سا حصہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھا تھا۔ میتھائس بہت سر مارتا رہا، لیکن وہ خزانے تک نہیں پہنچ سکا، اور اس کے بعد اس نے ہم پر تشدد شروع کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ہم ضرور اس خزانے کے بارے میں تفصیلات جانتے ہیں، لیکن بھلا ہمیں کیا معلوم تھا؟ میتھائس نے ہمیں بہت دھمکیاں دی۔ وہ پاگل کتے کی طرح ہو گیا تھا، ہر ایک کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا۔ خزانے کے نزدیک آ کر خزانے کا حاصل نہ ہونا اس کے لیے انتہائی دکھ کی بات تھی، اور اب اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے وقت سے پہلے کیوں پاپا کو قتل کر دیا۔ خزانہ حاصل کرنے کے بعد بھی وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ وہ ہم پر تشدد کرتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گروہ کے ساتھ خزانے کی تلاش میں سرگرداں بھی رہتا۔ اس رات، یہ اب سے 6-7 دن پہلے کی بات ہے، وہ ہمیں اسی طرح بندھا ہوا چھوڑ کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ چلا گیا۔ اس نے ایک کیمپ لگا رکھا تھا۔ میں نے اور کینس نے ایک دوسرے کی مدد کی، اور ہم نے ایک دوسرے کے ہاتھ کھول دیے، اور اس کے بعد ہم وہاں سے یہ سب سامان اٹھا کر نکل بھاگے۔ ہمیں کسی ایسی جگہ کی تلاش تھی
जहां हम उनकी निगाहों से महफूज रहें। काफी फासला तय करके हमें ये गार नजर आया और हम इसमें दाखिल हो गए। जब से हम इसी गार में छुपे हुए हैं, खाने पीने की चीजें हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन खाने को दिल किसका चाहता है। पापा की मौत ने हमें निढाल कर दिया, और फिर इन वाकयात में आखिर हम कैसे अपने वतन वापस जा सकते थे। हमें तो रास्ता भी मालूम नहीं था। लड़की ने रोते हुए बताया। बूढ़ की आंखों में हमदर्दी के आसार उभर आए थे। उसने जल्दी से आगे बढ़कर कैनस को तसल्ली देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो खूबसूरत लड़की, मेरा नाम बूढ़ है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा कर ही दम लूंगा। रो लीदी रही थी, लेकिन बूढ़ तसल्ली कैनस को दे रहा था। ये उसकी शरीर फितरत का एक पहलू था, बल्कि उसने बहुत ज्यादा हमदर्दी जताने की कोशिश करते हुए कैनस की कमर में हाथ भी डाल दिया था, और उस पर लड़की ने कोई एतराज नहीं किया। लड़की बराबर रोते हुए अपनी कहानी सुना रही थी और बार बार दरख्वास्त कर रही थी कि हम लोगों को तकलीफ तो होगी, लेकिन उन्हें किसी भी ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए जहां से वो अपनी मंजिल पा सकें। बिलाखिर प्रोफेसर जोनाथन ने लेडी से वादा किया कि अगर कोई बस्ती नजर आई तो वो वहां से सिमत का तयन कर लेंगे। उसके बाद यकीनन उन्हें किसी ऐसी जगह पहुंचा दिया जाएगा जहां से वो अपने वतन वापस जा सके। लेडी को किसी कदर इत्मीनान हुआ और फिर उसकी हिचकियां रुक गईं। उस वक्त तक आप हमें अपने साथ ही रखिए जनाब, हम अपने दुश्मनों से बहुत खौफजदा हैं, लेडी ने कहा। मिथाइस के साथ कितने अफराद हैं? प्रोफेसर ने पूछा। तकरीबन 12। हम कुल 16 अफराद थे, एक पापा, 2 हम, एक मिथाइस और 12 अफराद वो जिन्हें मिथाइस गिरोह की शक्ल में अपने साथ लाया था। ठीक है, तुम लोग अपने सामान की पैकिंग कर लो और हमारे साथ चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेडी ने कैनस को अपने साथ आने का इशारा किया और कैनस खामोशी से उसके गार में दाखिल हो गई और कैनस खामोशी से उसके साथ गार में दाखिल हो गई। मैं गहरी निगाहों से प्रोफेसर जोनाथन का चेहरा देख रहा था, जिस पर अजीब से तासरात थे। वो इन लड़कियों की दुख भरी दास्तान से मुतासर मालूम नहीं होते थे। मैंने सवालिया अंदाज में उन्हें देखा तो उन्होंने शाने हिला दिए, जैसे इजहार कर रहे हो कि इस सिलसिले में वो क्या कह सकते हैं। बूढ़ ने इस सिलसिले में बड़ी मुसरत का इजहार किया था। उसने सरगोशी के अंदाज में प्रोफेसर से कहा, तो फिर अब क्या प्रोग्राम है? क्या अब लड़कियों को इनकी मंजिल तक पहुंचाना है? बल्कि मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं होगा कि हम अपने मिशन में इन्हें भी अपने साथ रख सकते हैं। फिर जब हम वापस लौटेंगे तो यकीनन इनके लिए कोई बंदोबस्त कर देंगे। भला अभी से अपना रास्ता काट कर इनके लिए सरगर्म अमल हो जाना क्या मायने रखता है? प्रोफेसर मुस्कुराती निगाहों से बूढ़ को देख रहा था। फिर उसने कहा, ठीक है, हम इनको अपने साथ रखेंगे, लेकिन ये ख्याल रहे कि वो हमारे तहफ़्फ़ुज़ में हैं। थोड़ी देर के बाद लड़कियां अपने सामान के बैग उठाए हुए गार से बाहर आ गईं। खासे वजनी बैग थे जिन्हें संभाल कर चलना उनके बस की बात नहीं थी। प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए लेडी को देखा और आहिस्ता से बोला, ये सामान अपने शाने पर लाद लो। हाँ यकीनन, लेडी ने कहा, लेकिन वो इस वजनी बोझ को उठा नहीं सकी थी। यही कैफियत कैनस की भी थी। क्यों, अब तुम्हें ये वजन उठाते हुए क्यों दिक्कत महसूस हो रही है? वजन बहुत ज्यादा है, मेरा ख्याल है हम इसमें से कुछ सामान ज़ाया कर दें, लेडी ने कमज़ोर लहजे में कहा। हालांकि तुम दोनों ये वजन उठाकर अच्छा खासा सफ़र तय कर चुकी हो। उस वक्त की बात दूसरी थी जनाब, उस वक्त तो हम खौफजदा थे और खौफ के आलम में भी तुमने बड़ी सही चीज़ों का इंतखाब किया लेडी, अच्छी बात है। मैं ज़हीन लड़कियों को पसंद करता हूँ, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हम ये सामान थोड़ा थोड़ा आपस में तकसीम कर लेते हैं। वैसे हमारे पास 4 घोड़े हैं, तुम्हें हम ही लोगों में से किसी के साथ सफ़र करना होगा। लेडी ने गर्दन हिला दी। उसने आमादगी का इजहार कर दिया था। कैनस के लिए बूढ़ ने फौरन ही अपनी खिदमत पेश की थी और सूरत-ए-हाल को देखते हुए उसकी पेशकश को कबूल भी कर लिया था। ज़ाहिर है इन लड़कियों को किसी न किसी के साथ तो सवार होना ही था। लेडी को अलबत्ता ना मैंने कबूल किया ना मैकनो ने, चुनाचे उसका जोनाथन के साथ सफ़र एक फितरी अमल था। वैसे उन लोगों के साथ खाने पीने का इतना सामान मौजूद था कि हमारी वक्ती मुश्किलात दूर हो गई थी। हमने एक बार फिर सुस्त रफ्तारी से सफ़र का आगाज़ कर दिया। मैं दोनों लड़कियों के बारे में सोच रहा था। प्रोफेसर ने उनसे चंद चुभते हुए सवालात करके उस सिलसिले में मज़ीद कुछ जानना चाहा। वैसे प्रोफेसर ने अपने तौर पर ही इन लड़कियों के बारे में फैसला कर लिया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर प्रोफेसर इस बात पर आमादगी का इजहार ना भी करते तो क्या मैं उन दोनों को इस तरह छोड़ सकता था? अब दोनों की असलियत क्या है इसके बारे में तो वो खुद ही जानती थी। बज़ाहिर जो हालत नजर आ रही थी उससे उनकी कहानी गलत मालूम नहीं होती थी। और फिर ज़हराए आज़म में इस किस्म के लातादाद अहमक चकराते ही फिरते थे और उनके साथ तकरीबन यही सब कुछ होता था।
جو ان دونوں لڑکیوں نے سنایا تھا۔ پروفیسر نے اپنا راستہ نہیں چھوڑا تھا، وہ بدستور اسی سمت چلتا رہا جس کے بارے میں اس نے تعین کیا تھا۔ وہی دیکھے بالے مناظر تھوڑی بہت تبدیلیوں کے ساتھ ہمارے سامنے تھے۔ کہیں جانوروں کے غول نظر آ جاتے تھے اور کہیں چٹیل میدان، چٹانیں، سوکھی ہوئی گھاس وغیرہ، لیکن جب ایک ڈھلان کو عبور کر کے ہم بلندی پر پہنچے تو اس کی دوسری جانب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک حسین و شاداب وادی ہمارے سامنے اچانک ہی آ گئی تھی۔ زمین اگرچہ کھدری اور بے ڈب تھی مگر دور دور تک سبزہ پھیلا ہوا تھا۔ کہیں کہیں قدرتی تالابوں کی چمک بھی نظر آ رہی تھی جن میں یقیناً پانی موجود تھا۔ چنانچہ ہم لوگوں نے رفتار تیز کر دی۔ اس خوبصورت وادی کو دیکھ کر دل مچل اٹھا تھا۔ سفر کی ابتدا کیے کئی گھنٹے گزر چکے تھے، اس لیے ہم وادی میں آرام کر سکتے تھے۔ ایک چشمے کے سامنے ہم لوگوں نے ڈیرے ڈال دیے۔ چشمے کے بالکل سامنے زمین میں ایک غبار سا تھا جو ٹیلے کی شکل میں کافی آگے تک چلا گیا تھا اور اس کے دوسری طرف کا منظر نظر نہیں آ رہا تھا۔ گھوڑوں کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور ہم سب چشمے کے پانی سے لطف اندوز ہونے لگے۔ بوڑھ تو فوراً ہی کپڑے اتار کر پانی میں داخل ہو گیا تھا اور اس نے کینس کو بھی دعوت دے دی تھی، لیکن کینس نے یہ دعوت قبول نہیں کی تھی۔ میں نے بھی چشمے میں منہ ہاتھ دھویا، نہانے کا اس وقت موقع نہیں تھا۔ پھر میں ٹہلتا ہوا اس ٹیلے کے آخری کنارے تک جا پہنچا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ دوسری طرف کیا ہے، لیکن دوسری طرف میں نے جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا۔ 4 عمدہ قسم کی لینڈ روور وہاں کھڑی ہوئی تھی جن کے آس پاس بہت سے لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں برق رفتاری سے واپس پلٹا اور پروفیسر جوناتھن کو آواز دی جو حسب عادت اپنے نقشے کو ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے جو انہوں نے خود ترتیب دیا تھا۔ میری آواز پر چونک کر مجھے دیکھنے لگے، پھر میرے اشارے پر اٹھ کر میرے قریب پہنچ گئے۔ میں نے دوسری طرف اشارہ کیا اور پروفیسر جوناتھن کی نگاہیں اس طرف اٹھ گئی۔ ان کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں تھی۔ پھر انہوں نے حیران انداز میں کہا، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ ہمارے دشمن بھی ہو سکتے ہیں پروفیسر، اور وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں ان لڑکیوں نے کہا تھا، یعنی میتھائس اور اس کے ساتھی۔ مگر لڑکیوں نے تو کہا تھا کہ لینڈ روور چھوڑ دی گئی تھی، کیوں نہ ان سے بھی شناخت کرا لی جائے۔ پروفیسر کے انداز میں ایک عجیب سی بات تھی جسے میں اس وقت نہیں سمجھ سکا، لیکن بعد میں یہ بات میری سمجھ میں آ گئی۔ کینس اور لیڈی کو بلا لیا گیا اور ان سے لینڈ روور کے بارے میں پوچھا گیا، لیکن انہوں نے ان سے لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ تو پھر یہ لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ اگر آپ لوگ مناسب سمجھے تو ان سے رابطہ قائم کریں، ممکن ہے ان کا رخ کسی آبادی کی جانب ہو۔ لیزی کہنے لگی۔ میں اور پروفیسر سوچ میں ڈوب گئے تھے۔ پھر ہم نے میکنو اور بوڑھ سے مشورہ کیا اور میکنو نے فوراً تجویز پیش کر دی کہ کیوں نہ بوڑھ کے ساتھ وہ ان لوگوں سے جا کر ملے۔ میکنو نے کہا، آپ اور پروفیسر یہاں الرٹ رہیں، اگر ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا اور کوئی خطرناک صورتحال درپیش ہوئی تو پھر آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ہم لوگوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے کر لی، چنانچہ بڈ اور میکنو گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اسی دوران میں، پروفیسر لیزی اور کینس اس ٹیلے پر پہنچ گئے تھے۔ میں نے اور پروفیسر نے رائفلیں سنبھال لی تھی۔ بڈ اور میکنو تقریباً 25-30 فٹ آگے تھے کہ دفعتاً دوسری طرف سے ایک فائر ہوا اور گولی بڈ کے گھوڑے کا کان چھوتی ہوئی نکل گئی۔ گھوڑا آلیف ہو گیا تھا۔ میکنو زور زور سے ہاتھ ہلانے لگا، لیکن بلا کر اسے بھی برق رفتاری سے گھوڑے کی پوچھ سے کود جانا پڑا۔ دوسری طرف سے مسلسل گولیاں چلنا شروع ہو گئی تھی۔ اب اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ دونوں واپس ٹیلے کی آڑ میں آ جائیں۔ چنانچہ وہ جھکے جھکے گھوڑوں کی لگامیں پکڑے ہوئے اندھا دھند دوڑنے لگے۔ بڑی خطرناک صورتحال ہو گئی تھی، لیکن قسمت یاور تھی کہ انہیں واپسی میں کسی خطرے سے دوچار نہ ہونا پڑا۔ واپس آتے ہی انہوں نے گھوڑوں کو جلدی سے ٹیلے کی آڑ میں کر دیا اور اس کے بعد رائفلیں سنبھال کر ہمارے نزدیک پہنچ گئے۔ دوسری طرف سے اب اندھا دھند گولیاں برسنا شروع ہو گئی تھی اور ہم ٹیلے کی آڑ میں اوندے لیٹ گئے تھے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارے جسم چھلنی ہو جاتے، لیکن ہمارے دشمن عجیب و غریب تھے۔ اگر وہ ہماری طاق ہی میں تھے تو کم از کم ہمیں موقع تو دیا جاتا کہ ہم ان سے اپنے بارے میں کوئی گفتگو کرتے۔ اگر ہم ان تک پہنچ جاتے تو یقیناً وہ آسانی سے ہم پر قابو پا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں دیکھتے ہی گولیاں برسانا شروع کر دی تھی۔ فائرنگ کے انداز سے معلوم ہوتا تھا کہ ان کے پاس کافی ایمونیشن موجود ہے۔ اب انہوں نے باقاعدہ مورچہ بندی کر لی تھی۔ گولیاں ہمارے سروں پر سے اس طرح سنسناتی ہوئی گزر رہی تھی کہ گردن اٹھانے تک کا موقع بھی نہیں مل رہا تھا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد میں نے سب لوگوں کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ ہم سب الٹے پیروں پیچھے
खिसकने लगे और टीले से नीचे उतर आए। उन बदआवाज दुश्मनों के बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि कौन हो सकते हैं। लड़कियां बता चुकी थी कि उन लोगों का ताल्लुक उनके साबिक साथियों से यानी मिठाइस वगैरह से नहीं, दूसरी सूरत में फिर वो हमारे दुश्मनों में से हो सकते थे जिन्हें हदायत दी गई थी कि हमें हलाक कर दिया जाए। मगर अपनी इस कोशिश में भी उन्होंने बेवकूफ़ी और जल्दबाजी का मुजाहरा किया। फिर भी वह तादाद में हमसे ज्यादा थे और अगर हमें घेरने की कोशिश करते तो अपने मकसद में कामयाब हो सकते थे। चुनांचे इसे कबल ही कुछ कर लेना मुनासिब था। मैंने प्रोफेसर जोनाथन से मशवरा किया और ये फैसला किया कि उन लोगों से भरपूर जंग की जाए। अगर हम उनकी गाड़ियां तबाह कर दें तो उन पर खौफ तारी हो सकता है और उसके लिए मेरी ख्वाहिश है कि हम अपने वो खुसूसी हथियार इस्तेमाल करें, वरना जिस अंदाज में ये लोग हमला आवर हुए हैं उससे इसका इजहार होता है कि ये हमें इसी जगह खत्म कर देना चाहते हैं।